अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज आपके सामने रिसेंटली जो केस लियाकत चाचड़ के हवाले से, जो कि सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट की अपील के हवाले से उसमें पेंडिंग पड़ा हुआ था, उसकी हियरिंग होने के बाद जो रिज़ल्ट आया है, रिज़ल्ट ये आया कि केस को यानी मुलाजमीन के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया है और उसमें बड़ी अजीब व गरीब मंतक पेश की गई है। और मंतक ये पेश की गई है कि जी ये रज़ाकाराना स्कीम थी और रज़ाकाराना स्कीम के हवाले से जो फ़ैसला आया और उसमें इनको जो अच्छे पैकेज थे उसके हिसाब से ये इस चीज़ के अहल नहीं है और वो उस पैकेज से इनको बाकायदा एक अच्छे ठीक ठाक किस्म की रकम देकर इनको फारिग किया गया। मेरा ख़्याल है कि अदालत ने तमाम केसेस को जो क्लब कर कर उस हिसाब से जो फ़ैसला दिया है वो फ़ैसला मेरिट पर महसूस नहीं हो रहा और लगता ऐसे है कि जो वकील साहब हैं लियाकत चाचड़ साहब के हवाले से जो मैं बात कर रहा हूँ, वो केस जो पहले उनके ख़िलाफ़ आया था उसी फैसले को रिपीट किया गया है और वो सारा इकट्ठा जो केस था क्लब की शक्ल में उस हिसाब से ये फ़ैसला दिया गया है। मेरी नज़र में जो जज साहबान हैं, मीन्स जस्टिस करने वाले, उन्होंने उसको एक या तो अच्छे अंदाज से बहैसियत जज, क्योंकि उनकी एक ज़िम्मेदारी अमानत की हैसियत से है कि हक़ाइक़ की रोशनी में उसको स्टडी करें और उसका फ़ैसला दें। उसमें कमी बेशी नज़र आ रही है। इस हवाले से मेरी गुजारिश ये है, मैं अपने तमाम उन साथियों को जो कि इसमें मुतासिर हुए हैं, उस केस को जो स्टडी मैंने किया, वो रेपुटेशन जो उनकी जिसकी बेस पर उन्होंने अपील की थी कि जी फैसले से हम मुतमईन नहीं है, उन्होंने उसको यकजा कर कर किया है। जबकि अगर आप केस को रिव्यू में लेकर जाते हैं तो उसको बाकायदा एक सही अंदाज से, तफ्तीशी अंदाज से देखना चाहिए था, जो कि नहीं देखा गया। इस हवाले से मैं केस का जो हवाला दूंगा, ये जस्ट अभी मैंने रेफरेंस नंबर या कोर्ट का नंबर जो केस का है वो तो नहीं बताया, लेकिन आपको बताने से मेरी मुराद ये थी अपने तमाम साथियों को कि आप लियाकत चाचड़ के हवाले से बड़े अच्छे तरीके से आगाह हैं। इस हवाले से केस को रिव्यू होना चाहिए और एक, हालांकि रहीम भट्टी साहब बड़े मुंझे हुए और अच्छे वकील थे, बहैसियत वकील वो इसकी तमाम बैकग्राउंड्स को जानते थे। वो हक़ाइक़ हमारे सामने नहीं आए कि रहीम भट्टी साहब ने केस में किस तरीके से प्रेजेंटेशन दी। जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं उसके ऊपर भरपूर तज्ज़िया जो है विद रेफरेंसेस आपके सामने पेश किया जाएगा अपने तमाम साथियों के हवाले से जो मैं कह रहा हूँ, और वो हम अपने आपस में जितने साथी इकट्ठे हुए हैं उसमें डिस्कस करेंगे। ये अदालत के हवाले से उनकी रहनुमाई के लिए ये अर्ज़ है कि इसमें जहाँ तक ताल्लुक़ है केस की नोयत की, वो तो मैंने समराइज़ कर कर आपको फ़ैसले के बारे में बताया है कि जी इन्होंने अपने तौर पर जो है ये VSS ली, जबकि VSS का तस्वुर भी नहीं था। मेरी पिछली वीडियोज़ उठाकर आप देखें, मैंने बड़े साफ़ और वाज़ेह अल्फाज में कहा हुआ है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन
اپنے انکم کے حساب سے پورے پاکستان میں سب سے ٹاپ پر جا رہی ہو، اس ادارے کو پرائیویٹ کرنے کا کیا تک بنتا تھا؟ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کیس کا نمبر بھی دے دوں گا اور بتا بھی دوں گا یہ وہ کیس ہے، اور جس کیس کی بنیاد پر لیاقت چاچڑ صاحب نے یہ ریویو پٹیشن کی تھی، اس کا بھی میں اپنے اسی ہی ویڈیو کے اندر اپنے ڈسکرپشن کے اندر ان کے ریفرنسز بھی دے دوں گا۔ یہ میں صرف اپنے ساتھیوں کو سمجھانے کے لیے یہ چیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، ہم انتہائی پرامن باوقار انداز سے اپنے کیسز کی پیروی کریں گے اور اپنے ساتھیوں کو گائیڈ کریں گے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ انصاف کی بنیاد پر اگر فیصلے کیے جائیں اور دونوں فریقین اگر مطمئن ہوں، ایک چھوٹی سی مثال میں دے دیتا ہوں۔ پی ٹی سی ایل مینجمنٹ پرائیویٹائزیشن کے بعد جو اس نے ٹیک اوور کیا اپنے ٹی این ٹی ڈپارٹمنٹ کو، اس نے کافی ہیر پھر بھی کی۔ مثلا اگر اتنی واضح اور اچھی پالیسی دینی تھی وی ایس ایس کے حوالے سے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ والنٹری اسکیم تھی، تو اس میں جو گورنمنٹ نے ان کو تحفظ دیا تھا وہ بھی اس کا حصہ بناتے وی ایس ایس جب آپ دے رہے تھے۔ اس میں تو آپ نے قطعی طور پر نہ ری آرگنائزیشن ایکٹ کا ذکر کیا، نہ آپ نے جو ہماری ڈیڈ یعنی ٹی این ٹی سے پی ٹی سی میں جب کنورشن ہوئی تھی، تو کنورژن کے دوران میں جو ان کو تحفظ کے حساب سے پی ٹی ای ٹی یعنی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن امپلائیز ٹرسٹ فار دا پینشن بینیفٹس کے حوالے سے بنایا گیا تھا، تو وہ تو اس ڈیڈ کے تحت بنا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اب وہ پی ٹی سی کے حوالے سے تھا، یہ تو ری آرگنائزیشن ایکٹ کے اندر اس کا پارٹ بھی ہے، آپ پھر پی ٹی ای ٹی کو ختم کر دیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ کارپوریشن کے تحت ڈیڈ طے ہوئی تھی، اس ڈیڈ کو تو ری آرگنائزیشن ایکٹ کے اندر بھی جو ہے باقاعدہ شامل کیا گیا ہے۔ ادروائز اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو معاہدہ طے ہوا تھا اس میں جو ان کو تحفظ دیا گیا تھا وہ تحفظ اب ایگزسٹ نہیں کرتا، تو پھر پرائیویٹائز جو ہوئی یہ کمپنی اس رولز کے تحت، اور یہ سارے اس کا پارٹ بنے ہوئے ہیں ری آرگنائزیشن ایکٹ کے اندر، تو پھر تو پرائیویٹائزیشن ختم ہو جاتی ہے، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی۔ آپ ایک اینگل سے نہ دیکھیں اس کو، پورے اینگل اور سروسز رول کے حساب سے دیکھیں اور امپلائیز کی ہیومن رائٹس کے حوالے سے دیکھیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو اہمیت دی جاتی ہے وہ ہیومن رائٹس کی دی جاتی ہے۔ عدالتیں جو ہے اپنی من مرضی سے یا اپنے ایک اینگل سے نہ دیکھیں۔ رول از ناٹ اے بلائنڈ، اگر کہا جاتا ہے نا جنرلی رول از بلائنڈ، رول بلائنڈ نہیں ہے، رول بڑا کھلا اور کشادہ ذہن اور وسعت رکھنے والے رولز ہوتے ہیں، اس میں یہ نہیں ہے کسی بے گناہ بندے کو آپ ٹانگ دیں۔ ادروائز جو بھی اس کے حالات واقعات کے اندر ذمہ داری آئے گی تو اس دنیا میں نہیں تو اگلے جہان میں تو اس کا جواب ان جج صاحبان کو دینا پڑے گا، کیونکہ وہ امین ہے۔ اگر امانت کے اندر خیانت کریں گے تو پھر معاشرے میں جو انتشار ہے وہ اسی طرح پھیلے گا، بے چینی بھی اسی طرح پھیلے گی۔ سب سے پہلے ملک کو مضبوط اور توانا کرنا ہے تو پہلے نمبر پر ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہماری عدالتوں کو ہیومن رائٹس کو پرائرٹی دینی ہوگی، اور اس کے اندر جو آپ لوگوں نے سلسلے رکھے ہوئے ہیں، اور جو کہ جس نے کورٹ میں کیس کیا ہے اس کو حق ملے گا، باقی بھی کورٹ میں کیس کریں۔ جب کیس ہی ایک نوعیت کا ہے اس کے اندر تو فیصلہ یہی ہونا چاہیے کہ اس میں جتنے بھی متاثرین ہیں ان پر یہ لاگو ہوگا۔ یہ تو کوئی بات ہی نہیں، یہ تو آپ دوسرے الفاظ میں دکانداری کھولی ہوئی ہے۔ سمیر آپ کے سامنے ویڈیو ذرا تھوڑی طویل ہوگی، لیکن یہ بہت ضرورت تھی ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور ملازمین کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے۔ آپ کے سامنے میں نے جو رائے پیش کی ہے
اس کورٹ کے ریفرنسز دونوں ریفرنسز دوں گا. پہلا ریفرنس جو سندھ کورٹ نے ان کے خلاف کیا اور یہ انٹرا کورٹ اپیل میں گئے اور سپریم کورٹ نے جو یہ فیصلہ دیا ہے اسی کو ہی رپیٹ کیا ہوا ہے. یہ تو کھلی زیادتی اور میرا اپنا خیال ہے کہ یہ میرٹ پر فیصلہ نہیں ہے. خیال سے مراد نہیں کہوں گا، واضح طور پر کہوں گا، کیونکہ ڈاکومنٹری پروف جو کہتے ہیں اور باقاعدہ اس کا تحفظ جب دیا گیا ہے پرائیویٹائزیشن سے پہلے اور وہی پالیسی کے تحت جب ان امپلائیز کو تحفظ دیا ہوا ہے، اس کی تو آپ بات نہیں کرتے اور اپنی طرف سے ایک عجیب و غریب فیصلہ دیتے ہیں جو کہ قابل قبول نہیں ہے. ہماری دعا ہے کہ خدا کریم ہمارے عدالتوں کو اور پورے ملک کے جتنے بھی برسر اقتدار طبقات ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عوام کے حقوق کی بحالی کے لیے اور ملک اور پاکستان اور قوم کی مضبوطی اور یکجہتی کو قائم دائم رکھنے کے لیے ان کو صحیح طور پر اپنے فرائض انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بس آمین. اور خصوصی طور پر میں اپنے ساتھیوں کو جو اس میں متاثرین ہیں تمام کے تمام ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.